नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुड्डी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इसी मकसद के लिए आपके सामने वक्तन फ़वक्तन अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपके सामने बोलूँगा उसका उन्वान है रूसी सदर पुतिन की अमेरिका को धमकी। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं उम्मीद करता हूं और तवक्को ज़ाहिर करता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक़्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व कारब उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, गुज़श्ता रोज़ मॉस्को में एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें रूसी सदर पुतिन ने ख़िताब किया। उन्होंने अपने ख़िताब में दो बातें ऐसी की हैं जो अमेरिका को नागवार गुज़री होंगी, लेकिन एशियाई कुव्वतों की तरफ से, एशियाई ताकतों की तरफ से ये एक बहुत बड़ा पैगाम था अमेरिका के लिए, नेटो के लिए और अमेरिका की उन तमाम हवारियों के लिए जो अमेरिका की पुष्ट पनाही के अंदर रहकर दुनिया में दहशत गर्दी कराते हैं और ऐसे कीमी हथियार बना रहे हैं जो दुनिया के लिए मुज़रत रसां हैं, नुकसानदेह हैं और उन पर उनको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, रूसी सदर पुतिन ने इस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा, ये एनर्जी कॉन्फ्रेंस थी जो बैनुल-अक़वामी तर्ज़ की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें दुनिया के बेशतर ममालिक एनर्जी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए और बेहतरी पैदा करने के लिए एनर्जी के मैदान में इकट्ठे हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस से सदर पुतिन ने ख़िताब किया। उन्होंने अपने ख़िताब में फरमाया कि अमेरिका के बायोलॉजिकल तजर्बात दुनिया की सलामती के लिए ख़तरा हैं। पहली बात उन्होंने ये कही है कि अमेरिका के दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में अमेरिका ने लेबॉर्ट्रीज़ कायम कर रखी हैं जहाँ बायोलॉजिकल तजर्बात किए जा रहे हैं और उन्होंने फरमाया कि ये तजर्बात दुनिया के लिए इंतहाई मुज़र और ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि ये तजर्बात दुनिया के 200 मराकज़ में हो रहे हैं। ये 200 मराकज़ अमेरिका ने कायम कर रखे हैं। ये मराकज़ हैं जॉर्जिया, सेनेगल, जनूबी कोरिया, यूक्रेन, इस तरह आर्मीनिया, कोलंबिया और कई दीगर ममालिक ऐसे हैं जहाँ ये मराकज़ कायम है। ये 200 के लगभग ये मराकज़ कायम है जहाँ बायोलॉजिकल तजर्बात हो रहे हैं। बायोलॉजिकल तजर्बात किस नौइयत के होंगे? बायोलॉजिकल तजर्बात में जहरीले हथियार बनाए जा रहे हैं। अब इन जहरीले हथियारों पर अगर किसी वक्त कंट्रोल न रहा, उन पर दस्तरस न रही, तो फिर वो तो मुज़र साबित होंगे दुनिया के लिए, अपने अपने इलाकों के लिए मुज़र साबित होंगे। ये हमें पता है कि जब भी किसी अपने इसको यूरेनियम को अफसोदा करने वाले मराकज़ में जब कभी कोई लीकिंग हो जाती है, कोई ऐसा मसला बन जाता है, तो उससे ताबकारी जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है और आसपास का इलाका तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है ताबकारी से। तो अगर इस तरह के हथियार दुनिया में 200 मराकज़ काम कर रहे हैं जहरीले हथियार बनाने का और ये सारे के सारे अमेरिका चला रहा है, तो रशिया ने धमकी दी है कि ये मराकज़ अमेरिका बंद करे, क्योंकि इस किस्म के मराकज़ में जो बायोलॉजिकल या जहरीले हथियार बनाए जा रहे हैं, उन हथियारों पर इन ममालों को मुकम्मल कंट्रोल नहीं होगा। कोई भी वक्त ऐसा आ सकता है कि इन हथियारों पर किसी कोई और ताकत कब्ज़ा कर सकती है या इन हथियारों से ताबकारी जो है वो दुनिया में फैल सकती है। इसके जहरीले असरात उस मुल्क के अंदर और उस मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये दुनिया के लिए ख़तरा है और ये हथियार कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं, ये तजर्बात भी कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। हाँ जी, जहरीले हथियारों की निगहदाश्त भी मुमकिन नहीं है, मुकम्मल तौर पर उनकी निगहदाश्त मुमकिन नहीं है और उनका इस्तेमाल जो है ये भी मुकम्मल तौर पर मतलब है निगहदाश्त में नहीं रह सकता। उनके इस्तेमाल पर भी मुकम्मल तौर पर दस्तरस
اس ملک کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک خطرناک بات ہے اور پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے، اس سے عالمی امن کو خطرہ ہے، عالمی امن و امان جو ہے وہ اس سے دگرگوں ہو سکتا ہے، اور یہ مضرت رساں ہیں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ لہٰذا امریکہ کو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ان بیولوجیکل تجربات کرنے والی لیبارٹریز کو بند کر دیا جائے تاکہ دنیا امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے اور ان کیمیائی ہتھیاروں سے دنیا بچ سکے۔ امریکہ کی دراصل کوشش ہے کہ وہ پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرے۔ اب جب کہ اس کی ٹیکنالوجی کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس کی ٹیکنالوجی میں جدت نہیں رہی، لیکن پھر بھی امریکہ ان 200 مراکز کو چلا رہا ہے۔ جب اس کی ٹیکنالوجی کمزور ہو رہی ہے، اس کے پاس وہ جینیاتی جو تکنیک ہے وہ اس پر دسترس اس کو حاصل نہیں رہی، تو امریکہ کو ان ہتھیاروں پر بھی دسترس حاصل نہیں رہے گی۔ یہ تو ان ممالک کے پاس ہیں جن ممالک میں یہ لیبارٹریز قائم ہیں، جیسا کہ سینیگال ہے، جارجیا وغیرہ، یہ جو ممالک میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، جنوبی کوریا، یوکرائن وغیرہ، تو ان ممالک کو اس پر دسترس حاصل جب نہ رہی تو یہ دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری بات یہ بتائی صدر پیوٹن نے کہ امریکہ بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ دہشت گردی جو عالمی سطح پر ہو رہی ہے اس کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے۔ اب امریکہ افغانستان میں تو داعش کا وجود تک مٹا دیا تھا طالبان نے، پاکستان میں بھی داعش کا کوئی وجود نہیں، افغانستان میں بھی داعش کا کوئی وجود نہیں۔ یہ داعش جو ہے یہ وہی تنظیم ہے جو شام اور عراق میں کام کرتی رہی ہے، جس نے کافی 1000 مربع کلومیٹر کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور یہ شام اور عراق پر یہ حملہ آور ہوتی تھی۔ گویا کہ یہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے بنائی گئی تھی، یہ بنائی ہے امریکہ نے۔ اب اس کے مراکز انڈیا میں بھی قائم ہے، انڈیا ان کو وہاں تربیت دے رہا ہے، اور جو تربیت یافتہ لوگ شام اور عراق کے ہیں اصل میں وہ لوگ اب افغانستان میں آ رہے ہیں، شام اور عراق کے لوگ افغانستان میں آ رہے ہیں۔ افغانستان میں بذات خود داعش کا کوئی وجود نہیں، پاکستان میں بذات خود داعش کا کوئی وجود نہیں۔ یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں افغانستان میں، یہ سارے کے سارے لوگ عراق اور شام سے آ رہے ہیں اور ان کو امریکہ بھیج رہا ہے۔ صدر پیوٹن نے یہ بات باور کرائی امریکہ کو، آپ لوگ یہ دہشت گردی کرنا بند کر دیں۔ اگر آپ لوگ اسی طرح دہشت گردی کرتے رہے افغانستان میں، شام سے آپ دہشت گردوں کو بھیجتے رہے، عراق سے دہشت گردوں کو افغانستان بھیجتے رہے، تو یہ صورتحال تباہ کن ہوگی۔ ہم تمہارے مقابلہ میں کمر کس کر کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ان دھماکوں کو بھی ہم روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس دہشت گردی کو بھی روکنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ وارننگ دی ہے امریکہ کو کہ اگر آپ دہشت گردی اسی طرح کراتے رہیں گے، بیرونی ممالک سے افغانستان میں دہشت گردی کرانے کے لیے بھیجتے رہیں گے، تو یہ ہمارا ریجن ہے، ہمارا علاقہ ہے، یہاں چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، ترکی، تاجکستان، قازقستان، کرغیزستان، اسی طرح ازبکستان اور ترکمانستان، یہ ہمارا جو ہے یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا علاقہ ہے، یہ ہمارا ریجن ہے۔ اس میں اگر آپ دہشت گردی کریں گے تو اس کے نتائج آپ کے لیے برے ثابت ہوں گے۔ اب دنیا ڈالر میں تجارت کر رہی ہے، لیکن انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم اپنا سکہ بنا کر تجارت، آپ کا ڈالر جو ہے اس کو زیرو پر لا سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہاں جی، اسی طرح شمالی کوریا نے بھی امریکہ کو دھمکی دی ہے۔ انہوں نے دھمکی عملی طور پر اس طرح دی ہے کہ انہوں نے ایٹمی میزائلوں کا، جو کہ ایٹم بم اٹھا کر لے جاتے ہیں میزائل، اور انہوں نے ان کی ایک نمائش کی ہے، ایسے میزائلوں کی، ایٹمی میزائلوں کی نمائش کی ہے جو امریکہ پر گرائے جا سکتے ہیں۔ امریکہ پر گرائے جانے والے ایٹمی میزائلوں کی نمائش کی ہے شمالی امریکہ نے۔ یہ امریکہ کے لیے وارننگ ہے بہت بڑی کہ امریکہ باز آ جائے اپنی اس عمل سے جو دہشت گردی کروا رہا ہے۔ امریکہ پہلے بھی 20 سال تک پاکستان میں دہشت گردی کرواتا رہا، اب وہ دہشت گردی کروا رہا ہے افغانستان میں، اور اب یہ دہشت گردی افغانستان میں کرائی جا رہی ہے۔ عراق اور شام سے دہشت گرد امریکہ بھجوا رہا ہے، داعش کے دہشت گرد، یہ ساری کی ساری جو دہشت گردی ہے یہ امریکہ کروا رہا ہے۔ اور پیوٹن نے دھمکی دی ہے ان کو کہ اگر آپ اس قسم کے اعمال بند نہیں کرتے، یہ دہشت گردی بند نہیں کرتے، تو پھر ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارا ایک پورا ریجن ہے، ہمارا ایک پورا علاقہ ہے، جس طرح تمہارے پاس نیٹو ہے، ہمارے پاس بھی اپنی نیٹو ہے،
ہاں جی، شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک جو ہیں وہ متحد ہیں اور منظم ہیں اور اپنی فوجی قوت کو تیار کر چکے ہیں اور وہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہم آپ کے ڈالر کو بھی زیر زمین کے نیچے دفن کر دیں گے اگر تم باز نہیں آؤ گے۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ دھمکی جو ہے وہ ضرور کام آئے گی اور امریکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے رہ رہا ہے۔ امریکہ، چائنا ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے جا رہا ہے، تو امریکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ سوچے گا۔ ہاں جی، اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہاں جی، کیا ان کا مذہب یہی سکھاتا ہے کہ دنیا کو تباہ کر دو، دنیا کو برباد کر دو؟ امن سے جینے دو، دنیا کو جیو اور جینے دو، خود بھی جیو دوسروں کو بھی جینے دو۔ ہمارا مذہب اسلام تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ تم خود بھی جیو، دوسروں کو بھی جینے دو، کسی کو بلا وجہ تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کیا تمہارا مذہب یہ تمہیں تلقین کر رہا ہے کہ دھماکے کراؤ افغانستان میں، عراق سے دہشت گرد بھیجو، ہاں جی، شام سے دہشت گرد افغانستان میں بھیجو؟ افغانستان نے کیا قصور کیا؟ طالبان نے کیا قصور کیا بیچاروں نے؟ انہوں نے آپ سے چھینا ہے تو اپنا ملک ہی چھینا ہے نا، اپنا ملک لیا ہے۔ آپ کے ملک امریکہ میں تو انہوں نے کوئی دہشت گردی نہیں کی، آپ کا ملک امریکہ تو انہوں نے نہیں چھینا، آپ تو ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں۔ تو افغانوں نے آپ پر کیا ظلم کر دیا ہے؟ آپ ان کے ملک میں دہشت گردی کروا رہے ہیں، مسجد میں دھماکہ کروایا، ہزاروں 150 کے تقریباً 100 سے زائد جو ہے وہ شیعہ کمیونٹی کے لوگ جو تھے، ہزارہ کمیونٹی کے لوگ اس میں مارے گئے۔ ہاں جی، ذبیح اللہ مجاہد کی والدہ کی کل خوانی کے موقع پر بھی 20-25 سے زائد افراد جو ہے وہ وہاں ہلاک ہو گئے۔ تو آپ بار بار وہاں پر دھماکے کروا رہے ہیں، دہشت گردی کروا رہے ہیں، اور دہشت گرد آپ بھجوا رہے ہیں افغانستان ادھر سے، شام سے اور عراق سے۔ یا تو مزے کی بات ہے نا کہ افغانوں کو آپ اس لائن پہ لگائیں، افغانستان کے لوگ یہ کریں تو اس کا مقابلہ وہ کر لیں گے، افغانستان والے طالبان کر لیں گے، لیکن اس قسم کی دہشت گردی کہ آپ شام اور عراق کے ملکوں سے دہشت گرد بھجوا رہے ہیں، یہ انتہائی مضر بات ہے اور یہ امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکہ کو اس پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے اور اس قسم کی حرکتوں سے، اس قسم کی باتوں سے باز آ جانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔